السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بتاؤں گا کہ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ میرے ساتھ کیا حادثہ پیش آنے لگا تھا جو میں بال بال بچا۔ آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اگر ریسٹ کر لی جائے گاڑی روک کر، زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آپ اس ویڈیو سے بہت زیادہ نالج حاصل کریں گے اس کے متعلق، چونکہ اکثر لوگوں کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، یا کوئی ایسا ایمرجنسی کام ہوتا ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، یا کوئی شدید بیمار ہوتا ہے، یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو موقع پر پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے ہم بہت جلدی میں ہوتے ہیں بعض دفعہ، تو نیند ہمارے اوپر غلبہ پا لیتی ہے، تو اس سے ہم نے بچ کر سفر جاری کیسے رکھنا ہے دوستو، ساری باتیں بتاؤں گا۔ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حفص عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، تو آپ اس وقت کیا کریں، آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آیا کہ گاڑی چلانی چاہیے یا آپ کو ریسٹ کرنی چاہیے، ریسٹ گاڑی کے اندر ہی کر لینی چاہیے یا کسی ریسٹ ایریے کے اوپر آپ کو ریسٹ کرنی چاہیے۔ دوستو بعض دفعہ ہماری مصروفیت کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ لوگوں کا بزنس اس قسم کا ہوتا ہے کہ ان کی جو ٹریولنگ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ بائی ایئر جاتے ہیں یعنی جہاز استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے ملکوں کے اندر بعض لوگوں کو اتنی زیادہ مصروفیت ہو گئی ہے اب کہ دوسرے ملکوں کے اندر بھی بعض دفعہ ایک ایک ہفتے کے اندر دو دو دفعہ جانا پڑ جاتا ہے کئی لوگوں کو، اور ملک کے اندر شام کہیں ہے، صبح کہیں ہے، دوپہر کہیں ہے، شام کہیں ہے، کیونکہ ہماری جو زندگی کی رفتار ہے، مصروفیت ہے، وہ تمام چیزیں بڑھ چکی ہیں۔ اس لیے ہم نے اس کو مینج کیسے کرنا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا بھی سکیں، خدا نخواستہ کسی شدید قسم کے حادثے سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، یا اگر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے کسی کو، اس سے باہر نکلنے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ انسان سب سے زیادہ قیمتی ہے، ہم اپنی قیمت کو پہچانتے نہیں ہیں، دوسری چیزوں کو پریفرنس دیتے ہیں۔ جب خدا نخواستہ کوئی پیرالائز ہو جاتا ہے، کوئی اپاہج ہو جاتا ہے، کوئی معذوری جسم کے اندر آتی ہے، اس وقت اس چیز کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ دوستو اب میں آتا ہوں اصل موضوع کی طرف۔ پہلے تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے اپنے ہی کسی کام کی غرض سے کافی دور کا سفر کرنا پڑا، یعنی مجھے 400-500 کلومیٹر سفر کرنا تھا، وہ میں نے کر لیا۔ ادھر 2 شادیاں تھیں، 2 شادیاں بیک وقت دیکھی، بارات تھی، ولیمہ تھا، سبھی کلیئر کیا۔ اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ وہاں کچھ دیر کے لیے میں آرام کر لوں، چونکہ جو پچھلی رات گزری تھی اس رات ہم نے سفر کیا تھا تقریباً زیادہ سے زیادہ 2.5 گھنٹے سوئے تھے۔ صبح پھر مصروفیت تھی کہ بارات کے ساتھ ملنا تھا، وہاں ہم نے بارات کے ساتھ شرکت کی اور پھر دوبارہ واپس چلے گئے۔ تقریباً 150-200 کلومیٹر کا یہ سفر تھا۔ پھر اسی دن شام کو ولیمہ رکھا ہوا تھا، ولیمہ کلیئر کیا۔ ولیمہ کلیئر کرنے کے بعد ہم نے واپس آنا تھا، چونکہ ہماری عادت ہے کہ بلکہ عادت کیا مجبوری ہے کہ ہماری پریکٹس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنے گھر میں اپنے کلینک پر پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے، مریض انتظار میں ہوتے ہیں۔ اس لیے جلدی کی کہ اس رات یہاں پر سٹے کرنے کی بجائے ہم رات کو سفر کرتے ہیں تو ہم رات ہی گھر پہنچ جائیں گے، صبح اپنا روٹین سے اپنی روٹین ورک شروع کر لیں گے۔ سونے کی میں نے کوشش کی 1-2 گھنٹے، بس کو 10-15 منٹ زیادہ سے زیادہ مجھے نیند آئی ہوگی، نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہاں سے ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد ہم نے سفر شروع کر دیا۔ تقریباً 150 یا 170 کلومیٹر لگا لیں کہ سفر کیا۔ اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ بہاولپور شہر تھا، بہاولپور شہر جب ہم پہنچے تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے نیند آ رہی ہے، تو میں نے ادھر ہی ایک پیٹرول پمپ کے اوپر گاڑی روکی، گاڑی کے اندر ہی میں نے سیٹ لمبی کی، پیچھے کر کے سیٹ کے اوپر لیٹ گیا۔ بس کوئی 5-7 منٹ بڑی مشکل سے میری آنکھ لگی۔ پھر میں نے وہاں پر وضو کیا،
اپنے آپ کو فریش کیا، تو میرے ساتھ فیملی تھی، میں نے کہا چلو نکلیں اب چلتے ہیں، کوئی نہیں، امید ہے اللہ کی مہربانی کرے گا اللہ۔ وہاں سے ہم موٹر وے کے اوپر چڑھے، تو موٹر وے کے اوپر جب چڑھے ہیں تقریباً 100 کلومیٹر کہہ لیں یا 80 کلومیٹر جب آئے ہیں، اتنا نیند کا غلبہ آنا شروع ہو گیا مجھے کہ مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ گاڑی میں نے کیسے چلانی ہے، میری گاڑی لائن کاٹ کے دوسری لائن میں کیسے جا رہی ہے۔ اتنا شدید غلبہ، میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی چیز کھاؤں، کھڑکیاں کھولیں، اے سی چلایا، لیکن نیند کا غلبہ اتنا تھا، چونکہ پچھلی رات کی نیند بھی تھی، اس دن بھی آرام نہیں تھا، چل سو چل تھے، پھر اگلی رات جو تھی یہ سفر کر رہے تھے، تو وہاں جو ارد گرد کا علاقہ تھا وہ بھی مجھے کوئی اتنا گنجان نہیں لگ رہا تھا، سنسان سنسان تھا، تو میں نے یہ بھی مناسب نہ سمجھا کہ یہاں کہیں گاڑی روکوں اور کچھ دیر کے لیے ریسٹ کر لوں، کیونکہ مجھے اس علاقے کا پتہ نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی واردات کا ڈر ہوتا ہے، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے موٹر وے کے اوپر۔ تو میں نے نا کچھ اور سفر کرنے کی کوشش کی، لیکن میری نا سکت ختم ہو گئی، میری سکت کام نہیں کر رہی تھی کہ میں ڈرائیو کروں۔ تو میں نے گاڑی کچھ دیر کے لیے روکی، روک کے میں نے اندر سے پانی کی بوتل اٹھائی، چھینٹے مارے، مسح کیا، چونکہ مسح کرنے سے، وضو کرنے سے آپ کی نیند جو ہوتی ہے اس کا غلبہ کم ہو جاتا ہے۔ وضو کیا میں نے، مسح دوبارہ کیا کہ یہ نیند کا غلبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو کچھ مجھے آسرا ہوا۔ پھر میں نے وہاں سے سفر کیا، آگے ریسٹ ایریا آیا، تو پھر میں نے آگے جانے کی کوشش نہیں کی، ریسٹ ایریا کے اوپر میں نے گاڑی لگائی، گاڑی لگا کے وہاں پر میں نے کچھ دیر کے لیے آرام کیا۔ یہ ہوتا ایسے ہی ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کو نیند کا غلبہ ہے، تو کوئی ریسٹ ایریا دیکھیں، ریسٹ ایریا دیکھ کے کچھ منٹ کے لیے، بس 10-15 منٹ کے لیے آپ کی اگر آنکھ لگ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، تو آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا، وہ جو نیند کا غلبہ ہوگا نا وہ کلیئر ہو گیا۔ آپ نے بھی دوستو ایسے ہی کرنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو نیند کا اتنا شدید غلبہ آ رہا ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں، کوئی بھی ریسٹ ایریا دیکھیں، گاڑی موٹر وے کے اوپر بھی نہ روکیں، چونکہ وہاں پر بھی آپ کو کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی ادھر سیکورٹی ہے، ادھر پولیس والے جو ہیں پیٹرولنگ کر رہے ہیں، موٹر وے پہ پولیس، وہ ادھر گاڑی ہو ان کی، خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی گاڑی رکی ہی دیکھ کے، پیچھے جو ایک خبر چلی تھی گاڑی رکی ہوئی دیکھ کے اس کے ساتھ واردات کیا کر دی، عورت کے ساتھ انہوں نے کوئی واردات کر دے، کوئی اور مسئلہ بن جائے آپ کے ساتھ، کوئی ریسٹ ایریا ڈھونڈیں، وہاں پر آرام کریں۔ اگر آپ نے کسی فوتگی کے اوپر بھی پہنچنا ہے، ایک دفعہ میں نے فوتگی کے اوپر بھی جانا تھا، رات ہمیں لیٹ رائٹ پتہ لگا، ہم نے سفر شروع کر دیا، یہ اس طرف کا ہی تھا، دوبارہ پھر کرنا خدا کا کہ اس طرف کا ہی تھا، دوبارہ رحیم یار خان ہم نے جانا تھا، صبح جنازہ تھا 8-8:30 بجے، تو رات ہم نے سفر کیا، پیٹرول کی شارٹنگ بھی اس وقت تھی، تو مجھے اسی طرح بہت زیادہ نیند آنی شروع ہو گئی، تو میں نے بہاولپور نکل کے جو رحیم یار خان کی طرف ایک ریسٹ ایریا تھا، بڑا کھلا، بڑا زبردست بنا ہوا تھا، وہاں میں نے کچھ 10 منٹ صرف کی ہوگی، اور صبح کو وقت اذان سے پہلے کا، اس وقت تو نیند کا غلبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جب بھی مجھے نیند آئی اس وقت ہی آئی، حالانکہ ڈرائیونگ میں مجھے زیادہ نیند نہیں آتی، میں سفر کر رہا ہوتا ہوں، اگر میں خود بھی ڈرائیونگ نہیں کرتا تو مجھے سفر کرتے ہوئے بھی جلدی نیند نہیں آتی، لیکن نیند کا غلبہ، کہتے ہیں نا کہ سولی کے اوپر بھی نیند آ جاتی ہے، جب نیند آتی ہے تو آ ہی جاتی ہے۔ 10 منٹ میں نے میکسیمم وہاں آرام کیا، اس کے بعد چلنا شروع کیا، الحمدللہ اللہ کا احسان تھا کہ ہم بڑی آسانی سے پہنچ گئے، جنازہ بھی پڑھا، دوبارہ پھر وہاں سے جنازے فارغ ہو گئے، دوبارہ ہم نے دن کا ہی سفر کیا، الحمدللہ شام کو گھر پہنچ گئے۔ دوستو اسی طرح آپ نے بھی، اگر آپ کی مصروفیت بہت ہے، چونکہ ہر بندہ آج کل مصروف ہے، اور وہ گاڑی ہی وہ بندہ رکھتا ہے جس کی مصروفیت ہے، جس کی مصروفیت میں اس کو گاڑی کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ کنوینس ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اگر آپ نے کسی شہر بھی جانا ہے، اتنی آپ کو کمیونیکیشن کی، مواصلات کی اتنی سہولیات میسر ہو چکی ہیں کہ آپ کو اپنی گاڑی کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ شہر کے اندر جانا ہو تو گاڑی مصیبت بن جاتی ہے بعض دفعہ کہ کدھر کھڑی کرنی ہے، پارکنگ نہیں ہے، یہاں سے کوئی چیز خریدنی تھی، پارکنگ کہیں 2 کلومیٹر دور جانا پڑے گا، پھر آپ نے شاپنگ کرنی ہے، کوئی چیز خریدنی، وہاں آئیں گے آپ تو ادھر ہی گھومتے رہ جائیں گے۔ دوستو آرام ضروری ہے، نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے، یہ بات یاد رکھتے ہوئے جب بھی ڈرائیونگ کرنی ہے آپ نے، جب بھی نیند کا غلبہ آئے، فوراً ریسٹ ایریا دیکھیں اور آرام کریں، اور یہ کوشش کریں کہ جب آپ نے سفر کرنا ہے
تو پہلے اچھی طرح اپنی نیند لے لیں، آرام کر لیں، آپ کو نیند انشاءاللہ آئے گی ہی نہیں، چونکہ میں اکثر رات کو تیسرے پہر سفر شروع کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں آرام سے سو سکتے ہیں، 2-4 گھنٹے سو جائیں، 2-4 گھنٹے سے آپ کی طبیعت بالکل بہار رہتی ہے، اس کے بعد آپ سفر شروع کریں۔ ایک تو اس وقت ٹریفک کا رش کم ہوتا ہے، دوسرا آپ منزل مقصود پر جلد پہنچ جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے کہ رات کو سفر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سفر کیا کرو تاکہ زمین رات کو مسخر ہوتی ہے، یعنی سکڑ جاتی ہے، اس لیے رات کو سفر جو ہوتا ہے وہ جلدی نمٹ جاتا ہے، جلدی آپ پہنچ جاتے ہیں۔ دوستوں میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔